ویری گڈ. دو ریکارڈ میرے درمیان رک جانا پتہ نہیں کی وجہ اللہ دیون تے آوے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نے قماش و نقرہ او فرزند و زن. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں دنیا کی حقیقت بیان فرما دی کہ دنیا کس چیز کا نام ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مار دو، دنیا کو لات مار دو. میں کہتا ہوں اگر پیسہ نہ ہو، روٹی نہ ملے تو دنیا کو لات مارنے کے لیے لات ہی نہیں اٹھے گی. جب بک ہوئے تو لات چکی نہیں جاؤنی تو مارے گا کی میں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اگر پیسہ نہ ہو، روٹی نہ ملے تو دنیا کو لات مارنے کے لیے لات بھی نہیں اٹھے گی. معلوم ہوا کہ مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے. پھر دنیا کس چیز کا نام ہے؟ مولانا رومی ایک ہی مصرع میں سوال قائم فرماتے ہیں اور اسی مصرع میں جواب بھی دیتے ہیں. چیست دنیا، کیا ہے دنیا کی ہے؟ از خدا غافل بدن، دنیا اوے جیڑی بندے نو اللہ تو غافل کر دے، جے دی وجہ تو اللہ چھٹدا ہے نا او دنیا. جے دی وجہ تو اللہ چھٹدا ہے او کی ہے؟ دنیا. دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا. خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے. نے قماش و نقرہ و فرزند و زن. قماش یعنی کپڑا، کپڑے، چاندی، سونا، مال و دولت، بیوی، بچے دنیا نہیں ہیں. اگر یہ چیزیں کسی کو اللہ سے غافل نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا رکھتا ہے، اپنی دنیا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں لگاتا، تو یہ شخص اللہ والا ہے. یہ شخص او دے مربے ہومن، او دے جناب بانے مجھاں نال بھرے ہومن، بانے گائیاں نال بھرے ہومن، او دے مرغی فارم ہومن، دنیا دا ہر بزنس او کردا ہے، لیکن او دا بزنس اس نو اللہ تعالیٰ تو نہیں ہٹاندا، اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں کردا. تو اے دنیا دار نہیں ہے، اے دنیا دار نہیں. اے دے مقابلے ایک بندے کو رتی برابر زمین کوئی نہیں، جھوپڑی چ رہندا ہے، وہ جھوپڑی چ رہندا ہے، کی شئی کوئی نہیں. وہ بڑی مشکل روزی روٹی وہ پوری ہوندی ہے، لیکن نماز وہ کوئی نہیں، روزے وہ کوئی نہیں، نیکی دی طرف وہ نہیں جانا. اے خالص دنیا دار ہے. اے خالص اسی آخدے ہیں جیڑا پیسے دولت والا ہے نا وہ دنیا دار ہے، تے باقی جن دین دار ہے نا. یہ غلط ہے. پیسہ دولت ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نال بھی پورا ٹائم. میں پچھلے دن درس سے اپنی گل چلتی پئی سی، بیان کیتا سی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزنس مین سی. اپنے دور دے کی بل گیٹس سی دولت، لیکن اس دولت نے حضرت شیخ نو دنیا تو دین تو غافل نہیں ہون دیتا. ایک جہاز حضرت دا سامان دا لدے ہویا آ رہا سی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نو کسی نے اطلاع دیتی کہ حضرت خادم آئے دو. انہوں کہ حضرت وہ جڑا اپنا جہاز آندا پیا سی نا سامان دا لدے ہویا فلانے ملک تو وہ ڈوب گیا. حضرت نے سر جھکا لے، تھوڑی دیر بعد سر چک کے فرمایا کہ الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد پھر بجتا ہے حضرت نہیں وہ کسی اور دا جہاز ڈوبیا سی، اپنا جہاز بالکل ٹھیک ہے. حضرت نے پھر سر جھکایا اور فرمایا کہ الحمدللہ. ہوں اس نے آخیا کہ حضرت ڈوبیا سی تا الحمدللہ، بچ گیا تا بھی الحمدللہ. یہ کی مطلب؟ حضرت نے فرمایا کہ جس دن تو میں نے آ کے آخیا نا بھی ڈوب گیا، میں اپنے دل جھانکیا کدھر میرے دل نو تکلیف تو نہیں ہوئی. میں تو دل اللہ نو دیتا ہوا، میرا دل دولت واسطے تھوڑی ہے. میں دل جھانکیے کہ کدھر میرا دل پریشان تو نہیں ہے، لیکن میرا دل پریشان نہیں سی ہویا. اس واسطے میں اللہ دا شکر ادا کرتا. فرمایا الحمدللہ. فرمایا ہوں الحمدللہ کیوں؟ فرمایا ہوں جس ویلے سامان لب گیا اور جہاز بھی ٹھیک ٹھاک ہے،
پھر میں کہ کدھر اس خوشی تمہیں اللہ تو غافل نہیں ہویا، اللہ تعالیٰ دی ذات نو یاد کرن میرے دل نے بند تو نہیں کر دیتا، میں کہا کہ نہیں غافل نہیں ہویا۔ پھر میں اس شکرانے تے پڑھے تو دنیا ہوئے لیکن نال نال دین بھی ہوئے تو سونے تے سہاگا، ٹھیک ہے۔ بی بی دتیوں نے انہوں کماؤن واسطے جو انہوں بھی کھوانا ہے نا، تو ستا پیا سی ہوں، ستا پیا سمجھ نا، میرے دیر تھی سی بی بی بھی دیتی، ہاں بی بی بچے بھی دیتے، بی بی نہیں بی 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 بہن ہوندی ہے، دے دیتے نا، ہاں دے دیتے انہوں نے کھوانا ہے، کماونا ہے، بالکل اندے تو منگے کہ روزی کرے، روزی کرے نا، منگنا تو پے گا نا، رات نو اللہ تعالیٰ کو منگے، دن نو روزی کرے، اس دا روزی کرنا نماز دی پوری ہے نا، دی نماز پوری ہے نا، دا روزی کرنا عبادت ہے، گناہ نہیں ہے۔ رزق حلال دی تلاش دے وچ محنت کرنا جڑا ہے نا، یہ این عبادت ہے، پانی لاؤنا این عبادت ہے، عبادت ہے، بالکل عبادت ہے۔ ہوں پانی لائی آتا ہے، ہاں اتنے ٹائم ہو گیا پانی دا، ٹائم ہو گیا پانی دا، ٹائم ہو گیا نماز دا، ادھر ہو گیا نماز دا، ہاں 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 نماز پڑھنی ہے، قرآن لکھنا، پانی بھی بھرنا، پانی بھی بننا ہے۔ پھر دونوں کم کر ایک منٹ، اے جدھر جانا چاہتے نا اینو میں توڑ تک پہنچاون دے، پچا تیری کنا عدالت پیشی تے ادھر پانی بھی ایک ہی کریں گا، پانی جاندہ کرے گا، جاندہ کریں گا، نہیں پانی کسے دے ذمہ لا جائیں گا، ذمہ لگ جائے گا زیادہ تے جاندہ نماز ٹائم ہی کسے دے ذمہ لا سکتے ہیں۔ نماز ٹائم یار تے کھلوئی میں نماز پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کدھر تو دور ہیں، اگر کدھر تو دور ہیں تو میری جان اللہ تعالیٰ نے اس امت واسطے ہر جگہ نو مسجد بنایا ہے، تو اتھے ہی وضو کر کے تلا ہے یا تیرے کول رومال صافا ہے انہوں بچھا کے اپنی نماز پڑھ لے، بس وہ تو نام ہی ہوئے تو پڑھ لگے، پڑھ لے نا۔ ہاں تو پڑھ لگے، ادھر پانی جب ٹوٹ جاوے ہاں تو یار ٹوٹ جائے گا تو کتنا 2 منٹ کا نقصان ہو جائے گا تیرا، پھر تو ہوگا نہیں 2 منٹ، اور اس نقصان تینوں او نقصان لگتا ہے، ایک منٹ تینوں اے نقصان لگتا ہے، نماز جیڑی چھٹے گی وہ تینوں نقصان ہی نہیں لگتا، نقصان اس تو زیادہ ہے، اے بے وفا انسان دی علامت ہے، وہ زیادہ ہے نا، وہ نقصان تو نماز کا زیادہ ہے۔ ہاں گل کرتے پہ بھی ادھر ٹوٹ گیا، ہاں ادھر نماز پڑھنی ہے، ہاں۔ پانی 2 منٹ نے، ہاں پھر تک تو جان دے 2 منٹ اللہ روزی دے گا نا، وہ تو لکھی ہو لے دے یار لیکن وہ آدیا نکا قابو کری تو میں نماز پڑھ لوں، ہاں لیکن جو کول ہوتا ہے تیرے، چلو ٹھیک ہے نا۔ جے نیت ہوئے تو ہاں اور ایک شعر سی وہ کیڑا سی بولا، یہ کرنا نہ ہوئے تو بہانے بہت، ہاں کہ اگر بہانہ بناونا ہوئے نا 2 منٹ بعد پڑھ لیں، آپ ہاں فضائل اعمال چ آپ پڑھیا سی کہ جے نہ کرنا ہوئے تو بہانے بہت، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے آخر چ لکھے کہ جے نہیں چاہے تو پھر بہانے بہت زیادہ کچھ نہ کرنا چاہو تو بہانے بڑھا لے تو ٹھیک ہے، تو شروع کریں، بات کو بیٹھ کر سنیں، ادب دل میں اثر ہوتا ہے، پیر صاحب کانڈ مگر بیٹھ سنے، یہ اچھا کان بنے باقی اگے بننا چاہیے، انہیں نور زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر یہ چیزیں کسی کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا رکھتا ہے، اپنی دنیا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں لگاتا، تو یہ شخص اللہ والا ہے، ہرگز دنیا دار نہیں۔ اور ایک شخص مفلس ہے، تنگ ترشی فاقوں میں زندگی گزارتا ہے لیکن اللہ سے غافل ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ شخص پکا دنیا دار ہے۔ معلوم ہوا عین امارت اور بادشاہت میں آدمی دیندار اور ولی اللہ ہو سکتا ہے، اور عین مفلسی اور فاقہ کشی میں اللہ تعالیٰ سے دور اور پکا دنیا دار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولانا نے غفلت من اللہ کو فرمایا کہ یہ دنیا ہے، نہ کہ مال و دولت اور امارت و بادشاہت۔ مولانا کے اس قول کی دلیل تفسیر روح المعانی میں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا کہ جڑی دنیا ہے نا، یہ سارے نزدیک ایک دھوکہ ہے، دھوکے دا پر ہے بس۔ کی تفسیر میں دنیا متاع الغرور یعنی دھوکے کی پونجی ہے، اور متاع کیا چیز ہے؟ علامہ آلوسی نے ایک اجمی عالم علامہ اسمعی کا واقعہ لکھا کہ وہ لفظ متاع اور رقیم کی تحقیق کے لیے عرب کے دیہات میں گئے، کیونکہ دیہات میں اس زمانے میں حقیقی عربی بولی ایک قدرتی گل ہوندی ہے، شہریں جا کے نا زباناں دے وچ کافی ادلی بدلی ہو جاندی ہے، جڑا پور دیہاتی آدمی ہوندا نا وہ دیہات دی اصل زبان بولدا ہے،
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੂਲ ਕਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈنشن اپنی سرائکی یہ پنجابی تو زبان تو نہیں ہے، اپنا ہوگا تو وہ آکے گا یار پتہ نہیں دماغ تے بہت جی ہے تے بڑا پریشان ہوں میں، تو اتنے جا کے پریشان بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، ترقی ہو گئی ہے۔ اتنے دیہات دے وچ اصل زبان ہوتی ہے۔ تو آخدن کہ میں دیہات گیا، لفظ رقیم اور لفظ متا اس کی تشریح بھئی اصل ایک ہی ہے۔ علامہ اسمعی نے دیکھا کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک چت کبرا کتا آیا۔ چت کبرا کتا کینو آخدن ہے؟ ڈبا، کالا تے چٹا ہے، اور چولہے کے پاس برتن صاف کرنے لگا۔ ایک میلا سا کپڑا تھا، کتے نے اس کو منہ میں لیا اور ایک پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ جب ماں آئی تو بچے نے کہا یا امی جا الرقیم و اخذ المتاع و تبارک الجبل، امی او رقیم آیا ہے تے اس نے متاع جناب چکی ہے تو پہاڑی تے جا بیٹھا ہے۔ رقیم کتے واسطے بھی لفظ بولیا جاتا ہے، ایسا کتا جڑا چت کبرا ہوئے، ڈبا ہوئے۔ اگر میں رقیم دے لفظ دے معنی دا پتہ لگ گیا۔ اور متاع اس دے مختلف معنی کیتے ہیں۔ بعد ہے کہ جڑے عورتاں دھوندیاں نے نا کہ برتن دھوندیاں نے، وہ ایک سبھی جہی ہوندی ہے، او دے نال برتن نو کچلدیاں نے، کچی او دی ہن کی ویلیو ہے؟ اللہ تعالیٰ دے نزدیک دنیا دی اتنی ویلیو ہے۔ وہ کچی نال برتن دھو کے بھی چلا کے سٹ دیں جناب، ریتی تے صابنی اتنے ایویں عورتیں چلا مار دیا، کتا آیا لے گیا۔ یہ حیثیت اللہ تعالیٰ دے نزدیک دنیا دی، اس تو زیادہ حیثیت کوئی نہیں دنیا دی۔ اور بعض علماء نے اس کی متاع الغرور دا معنی لکھے کہ عورت اپنے ایام مخصوص دے وچ جیڑا کپڑا بن دی ہے نا، وہ کپڑا کتنا غلیظ کپڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دے نزدیک دنیا دی اتنی بھی حیثیت کوئی نہیں، اس کپڑے جتنی بھی حیثیت۔ اچھا، علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں دنیا متاع حقیر، ذلیل، بری کب ہے؟ ان الحت کا عن الآخرہ، اگر آخرت سے غافل کر دے۔ دنیا حقیر اس ٹائم ہے اگر آخرت تو غافل کر دے، اور دنیا بہت عظیم الشان ہے اگر دنیا چ رہ کے بندہ آخرت دی تیاری کرے، کیونکہ اس دنیا دی وجہ تو ہی اللہ جنت دا انسان نو مستحق بنا ہے، اپنے دیدار دا مستحق بنا ہے۔ ان الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، حدیث پاک دا مفہوم۔ لیکن یہ دنیا جیفہ اور متاع یعنی حقیر، ذلیل، بشرط شے ہے، اور بشرط شے کیا ہے؟ الہاء عن الآخرہ، یعنی آخرت سے غفلت میں ڈالنے والی اور دنیا سے غافل نہ کرنے والی۔ یعنی اگر دنیا سانو اللہ تعالیٰ تو غافل کر دیے، دنیا جتنا مست کر دیں دیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ تو غافل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جڑی دنیا اس دے حاصل کرنے والے دی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتے نے جڑے مردار دے پیچھے بھجے ہوئے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا وَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ وَذَرِيعَةً لَهَا فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاع، اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ بنا لو تو یہ بہترین پونجی ہے۔ اگر دنیا نو آخرت واسطے استعمال کرو، آخرت نو دنیا نو آخرت دا وسیلہ بنا لو تو بہترین پونجی ہے، بہترین چیز ہے۔ ایک شخص اپنے مال سے علماء دین کی خدمت کر رہا ہے، علماء دی خدمت کرنا انبیاء، اس امت دے علماء دی خدمت کرنا انبیاء دی خدمت کرنے دے مترادف، ٹھیک ہے؟ اے جملہ ستاوی علی رات یاد رکھنا، اے جملہ ستاوی علی رات یاد رکھنا۔ ایک شخص اپنے مال سے علماء دین کی خدمت کر رہا ہے، مسجد مدرسے بنا رہا ہے، دین کی کتابیں چھاپ رہا ہے، طلباء صلحاء کو کھانا کھلا رہا ہے، تو کیا اس کی یہ دنیا متاع غرور اور ذلیل و حقیر ہے؟ نہیں، یہ دنیا کی بہترین ہے، یہ تو اس کی بہترین پونجی ہے جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو رہی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے لا یأکل طعامک الا تقی، متقی تیرا کھانا کھائے، حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی تیرا کھانا کھائے، کیونکہ متقی کھانا کھا کر جو نیک کام کرے گا وہ کھلانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ پس
اس کی یہ دنیا ہرگز حقیر نہیں، کیونکہ آخرت کی تعمیر کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہی ہے۔ لہذا کدے کدے تسی کاری مدر دی دعوت کر لئی کرو، کدے کدے کاری مدر دی دعوت کر لئی کرو، اور نال تھوڑے مینوں بھی سد لیا کرو، چلو میں بھی آ جایا کراں گا۔ کھاندے ہی نہیں، تیرے نال کھاندے ہی نہیں، تیرے نال نہیں او دے نال اینے یار آکھے دعوت دینا، اور اینو پتہ بھی ہے جس دن انہیں آکھے نا، انہیں آکھے دعوت میری، میں کہا یار آج تو ساڈی اپنی دعوت ہے، پھر آکھے جی پھر کل اسی کل بھی اتھے 81 دعوت ہے، پھر انہیں پرسوں آکھے اس دن بھی کدھر ہے کسی دعوت، او 3 دن ساڑی دعوت کو نہیں سی، او 3 دن ساڑی دعوت سی، او دے بعد اسی انتظار کر کوئی پتہ نہیں سانو کدن آکھدا ہے، آکھدا ہی نہیں۔ ہن کتنے دن رہ گئے بابا روزیاں دے روزے تو آج جناب کی نا اپنا 21واں روزہ سی، آج 22واں روزہ مک گیا، آج کھیندا پہ کل 23 رکھاں گے، ہاں 7-8 رہ گئے، 7-8 دن رہ گئے۔ 7-8 دن دے وچ جڑا کھجیاں کھجیاں لیا دفتاری کرا دے وچ نہیں ہوتا ہے نا، وہ آگے تک کراواں۔ لیکن یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، مولویاں تے خرچ کرن دی نعمت ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، ہاں سمجھا؟ مولویاں تے خرچ کرن دی نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، لیکن یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ہر ایک کا یہ نصیب کہاں کہ دنیا اس کو اللہ سے غافل نہ کرے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم شاختہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بارے میں میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز ہر سینے کو عطا نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز ہر سینے کو عطا نہیں فرماتے۔ اور بڑے لطف سے کسی بزرگ کے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، نہ ہر سینہ را رازدانی دہند، نہ ہر سینہ را رازدانی دہند، نہ ہر دیدہ را دیدہ بانی دہند۔ ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز نہیں دیتا، ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز نہیں دیتا، اور نہ ہی ہر آنکھ کو اپنے راستے کی رہنمائی کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یعنی اے جڑی دعا منگی جاتی ہے، یا اللہ ساڑے دل نو اس قابل بنا کہ ساڑے دل تیری محبت دے قابل بن جائیں، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو منگنی چاہیے۔ اے اللہ ساڑے دل بہت گندے نے، انہیں بہت غلاظت اور گندگی بھری ہوئی ہے، تو ساڑے دل نو اس قابل بنا کہ ساڑا دل تیری محبت دے لائق بن جائے۔ نہ ہر گوہرے درۃ التاج شد، نہ ہر مرسل اہل معراج شد۔ ہر موتی کو اللہ تعالیٰ یہ عزت نہیں دیتا کہ وہ بادشاہوں کے تاج میں جڑے، ہر موتی بادشاہوں کے تاج تھوڑی فٹ آندا ہے، ہر موتی کو اللہ یہ عزت نہیں دیتا کہ وہ بادشاہوں کے تاج میں لگے، اور ہر رسول کو اللہ تعالیٰ معراج بھی عطا نہیں کرتا، معراج بھی ایک نبی کو ہے بس۔ حقیقی معراج جدے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کیتی ہے وہ صرف ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، باقی انبیاء کو حاصل نہیں ہوئی۔ برائے سرانجام کار ثواب، یکے از ہزاراں شود انتخاب۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے سرکاری کام کے لیے، اپنی ولایت، اپنی محبت، اپنی دوستی کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر شخص کو یہ سعادت اور عزت اور شرف نہیں ملتا، اور سرکاری کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کو جو ساتھی دیے جاتے ہیں وہ بھی منتخب ہوتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ اپنی محبت واسطے اپنے اولیاء نو نہیں چنتا، بلکہ اپنے اولیاء دے خادم انہوں دی خدمت کرنے والے بھی اللہ دا انتخاب ہوتے ہیں۔ جیویں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینو انبیاء چنے منتخب کیتے، اور پھر فرمایا میرے صحابہ نو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء چنے اور خدمت گزاراں چنے۔ صحابہ کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا تھا۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو سفر پر بھیجتا ہے تو اس کو اچھے سے اچھا باوفا جانسار ساتھی دیتا ہے۔ جب ایک باپ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اپنے پیارے پیغمبر کی نصرت کے لیے آپ کو صحابہ بھی انتہائی باوفا جانسار نہایت پیارے منتخب کر کے دیے۔
اس لیے صحابہ پر اعتراض کرنے والے انتہائی احمق ہیں. صحابہ پہ اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے. نعوذ باللہ. اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ساتھی نہیں دیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی انکار ہے. ایک باپ تو اپنے بیٹے کو باوفا ساتھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نبی کے ساتھ یہ رحمت نہیں کی. اے حضرت انہاں لوگوں نو کھچدے پہنے جڑے صحابہ کرام تے بک بک کر دے نقل کفر نباشے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فقد سبنی، جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا. صحابہ کی عظمت یہی ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے یہی حدیث کافی ہے. آگے حضرت جڑا نا بندہ ایک جوش آ جاتا ہے اور اس تو اچھے جملے ادا ہو جاتے ہیں. حضرت حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ علیہ بھی جوش آ کے آخر پے نے کہ یہ جڑی میں تقریر کرتا پیا نا یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ جڑی میں تقریر کرتا پیا میرا کمال نہیں، یہ میرا کمال نہیں، میرے بزرگوں کا صدقہ ہے جن کی اختر نے جوتیاں اٹھائی ہیں. میں جنہاں بزرگوں کی جوتیاں چکتا رہے نا انہوں کا صدقہ. میرے دو شعر ہیں، مزہ پاتے ہو کیوں اس کے بیاں میں، مزہ پاتے ہو کیوں اس کے بیاں میں، کوئی تو بات ہے درد نہا میں. درد نے چھپا ہوا غم، یہ میرے اندر دل دے جڑا چھپا ہوا غم ہے نا، کوئی تو بات ہے درد نہا میں. اس چھپے ہوئے غم دے وچ کوئی تو ایسی گل ہے کہ تانوں میری گل بڑی چنگی لگتی ہے. حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا، با شرح درد دل اختر کا محو گفتگو ہونا. جس ٹائم میں کسی گل دی وضاحت شروع کرنا نا تو وہ پھر کیسیاں گلاں ہوندیاں نے. یہ تو انہوں کو پوچھنا جڑے میری مجلس وچ بیٹھتے ہیں، میں کیسی وضاحت بشرح، میں کیسی واضح گفتگو کرنا، گل سمجھانا. الحمدللہ اپنے بارے ہوں اپنا تھوڑا تعارف کرا رہے ہیں. اور یہ بزرگوں کا مزاج رہے جڑا آدمی ناصح ہوئے، خطیب ہوئے اور دائی ہوئے، اس کا کسے ٹائم وہ اپنی ذات بھی لوگوں نو کھول کے سنا دے. وہ یہ ہوتا ہے کہ سنن والے نو سناون والے دی اہمیت دل وچ ہوے گی نا تو گل غور نال سنے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے سن، یا اللہ مینوں میری نظر چھوٹا کر دے، لوگوں دی نظر وڈا کر دے. مینوں میری نظر چھوٹا کر دے لوگوں. کسی نے آخیا حضرت یہ تاں بڑا پھر تکبر ہے کہ تسی وڈا بننا چاہتے ہو لوگوں دی نظر. فرمایا نہیں، میں مسجد نبوی دا امام ہاں، میں مسجد نبوی دا امام، میں لوگوں نے نیکی دی دعوت دینی ہے. ان لوگوں دی نظر وچ وڈا ہوواں گا تے لوگ میری گل منن گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دا کام شروع کیتا ہے. دعوت دے کام شروع کرن تو پہلے حضور نے کی پوچھا؟ ہاں بھائی مینوں دسو میرے بارے، کوئی غلطی کوئی خرابی کوئی عیب میرے ویکھیا تسی؟ پہلے اپنے آپ کو پیش کیتا ہے. اس دے بعد پھر گل شروع کی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. تو کدے کدے اپنی ذات بھی اگر ساڑھے طرح ہوئے تو نہیں دسنی چاہیے، اگر واقعتاً اللہ والے ہیں تو انہوں نے اپنی ذات دسنی چاہیے. الحمدللہ بزرگوں کی مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی صحبت عطا فرمائی کہ روئے زمین پر شاید آپ نہیں پائیں گے. بھائی اس ٹائم دنیا جتنے اللہ والے نے یہ جہاں کوئی نہیں لبنا. شاید کہتے ہیں شاید کا لفظ دعویٰ توڑنے کے لیے کہتا ہوں. میں تو بالغی اللہ والوں کی صحبت اور تربیت میں ہوا ہوں. 15 سے 18 سال کی عمر تک مسلسل 3 سال حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، جن سے ملاقات کے لیے میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو زمین کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا مولانا احمد آپ کا نور مجھے زمین سے آسمان تک نظر آ رہا ہے. جا کر پہنچے نا سامنے مولانا احمد صاحب کھڑے، حضرت شاہ عبد الغنی پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ویکھیا، پھر انہوں نے پیروں نے ویکھیا، پھر انہیں آسمان میں ویکھیا. فرمایا کہ تہاڈا نور جڑا ہے زمین تو لے کے آسمان تک میں اپنی اکھاں نال ویکھیا. سبحان اللہ. یہ اس کی آنکھوں کا فیصلہ ہے جس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائی. یہ اس کی آنکھوں کا فیصلہ ہے جس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی. میں کراچی دے سفر تو
تقریباً 2-3 دن پہلے رمضان شریف شروع ہونے تو پہلے خواب ویکھیا نسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے میں اسی دونوں کٹھے جاتے پے اور سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مینوں کوئی دستا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اگوں جاتے پے اگے اگے میں کہ آپ سے سلام کہ ہاں پھر اسی وقت جو 12-13 سال دا نوجوان اور لڑکا اے عمر ہے آپ سے سلام اور آپ سے سلام ساڑے اگے جانے پہ اے پچھلی جگہ اے سائڈ رخ سار کدے اس طرح ویکھدے نے اے جگہ نظر کدے اس طرح ویکھدے نے اے جگہ نظر آ اچھا اے امانت ہے خواب اس مجلس تو باہر خواب نہ جانے سارے کولوں اے امانت ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہون دی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کٹ تیزی نال تھوڑے جے چل کے اگے جانے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کریے 12 سال دی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے دل وچ بار بار یہ جذبہ آندا ہے کہ یار اے جلے ہن ملن گے دوویں پیو پتر ابراہیم علیہ السلام باپ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ابراہیم کتنا خوش ہوئے گا اے انہوں نے ذہن دی تھوڑی جی مینوں ٹینشن پریشانی سی میں کہ باپ کتنا خوش ہوئے گا کہ میرا بیٹا کیسا خوش بخت ہے کہ نبیاں دا سردار بنے جی میں ہی آپ سے سلم سامنے آندے نے مسکراندے نے تے گھر دے مینوں اٹھا دے تیرا الارم بجیاں دے تہجد دا اٹھی رکھ نماز پڑھ لے میں اس لیے بیدار ہو گیا درود شریف پڑھن لگ گیا پھر میں انہوں نوٹ کیتا لکھیا حضرت جی نے سینڈ کیتا قاضی صاحب نے حضرت جی نے فرمایا کہ تسی جڑی مسلسل اللہ تعالیٰ دی محبت بیان کردے پے ہو نا محبت دے وچ سب تو بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تواڈے نال نال چلنا انشاءاللہ وہ محبت اللہ تعالیٰ دے گا جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کہ حضور دے پیچھے پیچھے چلنا اس چیز دی علامت ہے کہ تسی سنتاں دا بھی اہتمام کر دے اور تواڈی طرف ویکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مسکراونا بہت بڑی بشارت ہے کہ انشاءاللہ تسی بہت دین دا کام کرو تسی بہت دین دا کام کرو اللہ کرے بزرگاں دی جڑی اے اعتماد ہے اللہ تعالیٰ سانو اس اعتماد تے پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک اپنی رحمت سے مجھ کو رکھا روزانہ طبیہ کالج اچھا روزانہ طبیہ کالج سے فارغ ہوتے ہی شام کو عصر سے رات کے 12 بجے تک حضرت کی مجلس میں رہتا تھا بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں اشعار ہو رہے ہیں کیا کہوں کیا مجلس تھی 3 سال تک روزانہ عصر تو لے کے رات 12 بجے تک اپنے شیخ کو رہندے سر ہیں حکیم بہت بڑے حکیم میں آ کے جانا انہوں نہ یہ باقی حکیم سن حکیم الامت نہیں ہیں یہ حکیم الدوائی ہیں اشعار ہو رہے ہیں کیا کہوں کیا مجلس تھی 3 سال تک حضرت کی زبان سے میں نے کبھی کوئی غیر اللہ کی بات نہیں سنی سوائے اللہ کی محبت کے 3 سال میں اپنے شیخ نال رہے ہیں کدے انہوں نے اللہ تعالیٰ دی محبت تو علاوہ کوئی گل ہی نہیں کی تھی اکو کم اللہ تعالیٰ دی محبت بیان کر اللہ وہ عالم غیب کے ریڈیو تھے مادر ذات ولی تھے ایک عالم نے بتایا بچپن میں جب ہم لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے تو حضرت اسی بچپن میں لکڑی اور اینٹوں سے مسجد بنا کر اذان دیتے تھے جب بال کھیلتے ہیں نا تو مسجد بنا کر اللہ اکبر بچپن میں انہوں نے ایک کھیڑ ہوتی سی اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی پھر مولانا محمد احمد صاحب فوت ہو گئے سن انہوں دے شیخ سن فوت ہو گئے انہوں دی وفات دے بعد حضرت حکیم شاہ اختر شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا قصبہ پھول پور میں شہر سے دور حضرت کا مکان تھا جہاں سے قصبہ نظر نہیں آتا تھا جہاں سے قصبہ تو نظر آتا تھا لیکن وہاں کی آواز نہیں آتی تھی 10 منٹ کا راستہ تھا جنگل کا سناٹا حضرت کی اپنی مسجد اپنی خانقاہ چھوٹا سا مدرسہ جہاں ہر جگہ گھنٹہ 2 گھنٹے پر حضرت کی آہ کا نعرہ سنائی دیتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا عجیب انداز سنو قرآن پاک کی تلاوت کا عجیب انداز تھا ایسی عمدہ آواز تھی معلوم ہوتا تھا کہ ساز بج رہا ہے اور 10-20 آیات کے بعد ایسا لگتا تھا سینہ درد سے بھر گیا پھر پڑھتے پڑھتے اس زور سے اللہ کہتے تھے کہ پوری مسجد ہل جاتی تھی
جیسے انجن میں جب اسٹیم زیادہ ہو جائے، بھاپ زیادہ ہو جائے نا، اس طرح لگتا ہے کہ وہ فوراً پھر ڈھکن کھول دے رہے، گھوم طرح جناب وہ اس کا ڈھکن کھولن نال بھاپ دا شور باہر نکلتا ہے، ورنہ انجن پھٹ جائے۔ جب حضرت اللہ کا نعرہ لگاتے تھے تو ایسا ہی لگتا تھا اگر یہ نعرہ نہ لگائیں تو جسم کے پر خچے اٹھ جائیں، محبت اندر دی محبت باہر ظاہر ہوتی۔ حضرت کی عبادت عاشقانہ عبادت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی شدید بھوک میں پلاؤ اور قورمہ کھا رہا ہو، شدید بھوک میں پلاؤ اور قورمہ کھا رہا ہو، بشارت دے منہ چ پانی آئی جاتا ہے۔ روئے زمین پر میں نے کسی کو ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روئے زمین پر میں نے ایک بڑے بڑے اللہ والے نے ملے سن، فرمایا جتنا اپنے شیخ نو میں بالعشق الہیت مست ہو کے عبادت کر دیں، میں کہنا ایسی عبادت کر دیں اللہ دی زمین تے میں کسی نے دیکھا۔ تہجد میں بھی بہت روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اختر پر فضل عظیم ہے، اتنے بڑے شیخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 17 برس تک رکھا، 10 سال تو خاص پھول پور میں اور 7 برس مختلف مقامات پر، جس کا میں آج شکر ادا کر رہا ہوں۔ مالک آپ کا احسان و کرم ہے، آپ نے مجھے حضرت والا کے ساتھ چپکائے رکھا، ورنہ جوانی میں بوڑھے آدمی کے ساتھ کون رہتا ہے؟ جوان آدمی تو ہم عمر نوجوانوں کو تلاش کرتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے۔ میں 20-22 سال کا اور شیخ 70 سال کے قریب، لیکن کیا بتاؤں شیخ کے بغیر میرا کہیں دل ہی نہیں لگتا تھا، سارا عالم مجھے حضرت میں نظر آتا تھا۔ اسی پر میرا شعر ہے، وہ اپنی ذات میں خود انجمن ہے، وہ اپنی ذات میں خود انجمن ہے، اگر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے۔ میرے شیخ اپنی ذات دے وچ وہ کوئی ایک بندہ نہیں سی، وہ پتہ نہیں کتنے پوری جماعت سی میرا شیخ۔ جیڑی چیز ویکھ لو، توکل ویکھو تو میرا شیخ کمال دے، جناب اللہ تعالیٰ دی ذات تے بھروسہ ویکھو کمال، محبت الہی وچ ویکھو تو کمال، خوف خداوندی وچ ویکھو تو کمال۔ یعنی وہ ایک بندہ نہیں سی، ایک بندہ ہو کے پوری جماعت لگدا سی۔ اگر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے، یعنی صحرا اگر وہ ریتلے علاقے چ ہے نا پھر بھی وہ بہترین باغ طرح نظر آنے سن میرے شیخ نال اس طرح محبت ہونی چاہیے، فائدہ تاؤں۔ مثنوی بھی میں نے حضرت سے پڑھی، ایک کتاب حضرت نے پڑھی حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی سے، اور حکیم الامت نے پڑھی شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پڑھی حافظ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حافظ مثنوی تھے، اور حافظ عبد الرزاق صاحب خاص شاگرد ہیں مفتی الہی بخش کانولی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ میری مثنوی کی سند ہے، اتنی قریبی سند بھی کم لوگوں کو حاصل ہوگی، غرض جو کچھ ملا شیخ کی صحبت سے ملا۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پیر باشد نرد بانے آسماں، تیر پراں از کے کردد از کماں۔ نرد بان کے معنی ہے سیڑھی، پیر آسمان کی سیڑھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تک جانا چاہتے ہو تو کوئی پیر حقانی تلاش کرو۔ آسمان سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ پیر اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن اس دعوے کی کیا عمدہ دلیل اگلے مصرے میں مولانا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے انہی علوم کی وجہ سے ہر زمانے میں سارے علماء مولانا کے غلام بن گئے۔ فرماتے ہیں، تیر پرنا از کے کردد از کما، تیر کس کے ذریعے سے اڑتا ہے؟ کمان سے۔ تیر اگر 1 کروڑ روپے کا سونے کا بنا ہوا ہو مگر زمین پر ہی دھرا رہے گا اگر کمان نہ ہو۔ شیخ مثل کمان ہے۔ تیر ہے نا، تیر وہ نشانے تے لگتا ہے جڑا کمان نہ ایویں کوئی تیر ہاتھ نال پکڑ کے انج مارے وہ نشانے تے لگتا ہے؟ کمان دے وچ بندہ کس کے مارے گا تاں ہی نشانے تے جا کے لگے گا نا۔ فرمایا کہ وہ تیر نشانے تے لگے، او دے واسطے ضروری ہے کہ وہ کمان دے وچ ہوے۔ بندے دی عبادت بھی سیدھی نشانے تے لگے اور اللہ تعالیٰ دا قرب پا لوے، او دے واسطے بھی ایک کمان دی ضرورت ہے۔ فرمایا جڑا شیخ ہے وہ کمان دی طرح ہے، شیخ انسان نو سیدھا اس جگہ تے پہنچا دے جس جگہ تے اس نو پہنچنا چاہیے۔ شیخ مثل کمان ہے، مرید جب اس کی صحبت میں آتا ہے تو عرش تک وہ اللہ والا اڑا دیتا ہے، فرشی عرشی بن جاتا ہے اور غافل اللہ تعالیٰ کو پا جاتا ہے۔
مولانا روم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. مثنوی تو قرآن مجید کی تفسیر ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے مولانا نے قرآن کے علوم کو مثالوں سے عاشقانہ انداز میں پیش کیا. اس شعر کی دلیل کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ آخر ہے کہ اللہ والیاں دے نال رہو، اللہ والیاں دی صحبت اختیار کرو. قرآن پاک کو کوئی کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم تقوی چاہتے ہو، ہمارا دوست بننا چاہتے ہو تو تقوی والوں کے ساتھ رہو. اگر ان کے ساتھ رہو گے تو ان کے دل کا تقوی تمہارے دل میں منتقل ہو جائے گا. مگر دل سے محبت کرو، ان کے دل سے اپنا دل ملا دو. چراغ سے چراغ جلتے ہیں، چراغ سے چراغ جلتے ہیں. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی. چراغ سونے دا ہوئے، اس دی بتی بھی سونے، یعنی وہ جڑا فوم لانے آپ وہ بھی سونے دا ہوئے. تیل بھی قیمتی ترین تیل ہوئے، بلکہ آج کل تو ویسے پٹرول بہت مہنگا، تیل بھی ہویا ہوئے قیمتی ترین تیل ہوئے، بلن واسطے دوسرا چراغ تا لیا ہونا پائے گا. بغیر دوسرے چراغ دے نہیں بال سکتے. وہ چراغ انہوں چراغ کس سے لے آکھیں گے جلے انہوں آگ لگے گی، جلے روشنی اٹھے گی نا پھر انہوں چراغ آکھیں گے. وہ چراغ کس سے لے بنے گا؟ جس لے دوسرے چراغ نہ لگے گا. ایک بندہ نمازہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، جناب ساری رات روندا ہے، وہ اللہ اللہ اس سے لے بنے گا جلے دوجے اللہ اللہ نہ لگے گا. چراغ دوسرے چراغ نہ لگتا ہے، انہوں آگ لگتی ہے تو پھر وہ چراغ بنتا ہے. ایویں جتنی مرضی عبادت کر لوے بندہ اللہ اللہ نہیں بن سکتا. آکھن نو تا آکھ دینے اے بابئی اللہ علیہ نے، آکھنا تو اور چیز ہے. حقیقی اللہ علیہ بنن واسطے کسی اللہ علیہ نال ٹچ ہونا ضروری ہوتا ہے، اس دے نال کلوز ہونا. اگر ایک چراغ کا برتن 1 کروڑ روپے کا ہے، سونے جواہرات قیمتی پتھروں سے بنے ہیں، اس کی بتی بھی مان لیجئے لاکھوں روپے کی بنی گئی، اس کا تیل بھی کوئی خاص تیل ہے لاکھوں روپے کا، لیکن روشن نہیں ہو سکتا جب تک کسی جلتے ہوئے چراغ کی لو سے مس یعنی ٹچ نہیں ہوگا، ہے نا؟ نہ خود روشن ہوگا نہ کسی دوسرے چراغ کو روشن کر سکے گا. اسی طرح کتنا ہی بڑا عالم ہو، علم کا سمندر ہو، چلتا پھرتا کتب خانہ ہو، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے روشن نہیں ہو سکتا. اس کا علم مقرون بالعمل نہیں ہو سکتا. اس کا علم مقرون جڑے ہویا بالعمل، اودا علم عمل نال جڑے ہویا نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلتے ہوئے کسی صاحب نسبت دل سے اپنا دل نہیں ملائے گا، کسی اللہ علیہ جب تک نہیں جڑے گا اللہ علیہ نہیں بن سکتا. کسی اللہ والے کی صحبت اور غلامی اختیار نہیں کرے گا، نہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگے گی، نہ یہ دوسروں کو لگا سکے گا. اور دوسری مثال یہ ہے کہ 2 تالاب ہیں، ایک تالاب مچھلیوں سے محروم، دوسرے تالاب میں مچھلیاں ہیں، تو خالی تالاب اگر اپنی سرحد مچھلیوں والے تالاب سے ملا دے تو اس کی ساری مچھلیاں اس خالی تالاب میں آ جائیں گی. اسی طرح اللہ والوں سے تعلق کرنے سے ان کے دل کا تقوی دوسرے دلوں میں منتقل ہو جائے گا.